فرعون بغداد نے بھرے دربار میں امام سے پوچھا نماز سے پہلے 7 تکبیریں مستحب کیوں ہیں؟ ایک تکبیر تو ہے واجب تکبیرۃ الاحرام اور 7 دفعہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کیوں ہے؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کیوں ہے؟ جو گھبرا گئے ہو ابھی کسی نماز کا وقت نہیں، تو میں آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ، تھوڑا سا ذرا توجہ فرمائیں۔ 2-4 بندے بڑے پریشان ہو گئے۔ سامعین گرامی قدر، اس نے پوچھا مولا یہ کیوں ہے؟ فکرہ سنیے گا۔ فرمایا سن، جب میرا نانا معراج پر گیا، اوقات بتا دی کہ جو معراج پر گیا وہ میرا نانا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد ارشاد فرمایا کہ جو معراج پر یقین نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ ساروں کا ایمان ہے کہ نہیں؟ جو معراج پر یقین نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پتہ چلا شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو میم اور عین کے راج پر یقین رکھتا ہو۔ میم اور عین کا راج۔ میرے 7ویں امام نے فرمایا کہ جب میرا جد معراج پر گیا 7 آسمانوں سے گزرا اور ہر آسمان سے گزرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر عرش عظیم کو دیکھا، فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پھر کعبہ کوسین پر اس کی الوہیت کو دیکھا، پھر فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جاتے ہوئے محمد کو اللہ نے معراج کا تحفہ دیا، نماز۔ نماز ہے معراج کا تحفہ، اور اس میں ساری یادگاریں ہیں معراج کی۔ اور مومن جب معراج کی منزلوں سے گزرتا ہے تو نبیوں کا سلطان فرماتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ کسی کو اس کی عقیدے میں مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ یہ مان لے، میں مانتا ہوں تو وہ بھی مان لے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی، سارے مانتے ہو۔ پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ کسی نے دائیں طرف سے بلایا، نبی نے نہیں دیکھا، سیدھے چلے گئے۔ پھر کسی نے بائیں طرف سے بلایا، پیغمبر نے مڑ کے نہیں دیکھا، سیدھے چلے گئے۔ جبرائیل دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ ابھی کیا ہوا؟ فرمایا کسی نے ہمیں ادھر سے بلایا تھا۔ جبرائیل کانپنے لگا، یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا ہم نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل خوش ہو گیا، کہ آپ نے اچھا کیا کہ نہیں دیکھا، اگر آپ ادھر دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پھر ادھر سے آواز آئی، جبرائیل کانپا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ادھر بھی موڑ کے نہیں دیکھا۔ فرمایا اچھا کیا، اگر آپ ادھر دیکھتے امت یہودی ہو جاتی، ادھر دیکھتے امت عیسائی ہو جاتی۔ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی، ان کے فضائل چھپ نہیں سکتے۔ یہ کائنات میں دیکھیے، ہارون الرشید کو شوق ہوا کہ لوگ اسے سید کہیں، شوق ہوا کہ لوگ مجھے یبن رسول اللہ کہہ کے پکاریں۔
اسی چیز کا حقدار ہے. خود لعنت کو شرم آتی ہوگی کہ کس کمینے کے منہ پہ پڑ رہی ہے. سامعین گرامی قدر، اس نے پورے دربار سے پوچھا میں سید بن جاؤں؟ اس نے کہا جی آپ پکے سید، ہم گواہ. میر تقی میر نے کہا تھا سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے. سادات نظر گردش حالات ہو گئے اور حالات جن کے بدلے سادات ہو گئے. کیونکہ جسے پیر پر پیار آ جائے نا وہ اپنے پیر کو بنا دیتا ہے سید نام. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ شیخ پہلے سے کھڑا ہوا ہے. آپ بھائی تکلیف کرو تھوڑا سا شیخ ہٹا کے پھر سید لگا دو. نہیں وہ بھی یہ بھی، مجھے تو دونوں ہی چاہیے. سید نا بھائی اپنے ایمان سے بتاؤ، انڈیا کا وزیر اعظم پرانا شری واجپئی آج کل فارغ ہے، اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور اخبار میں پیس چھپے شری واجپئی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے اپنے باقی ہندو بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں. اور ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا سیدنا ولی اللہ شاہ. مثال دیے کسی کا نام ہو تو مجھے معاف کر دے گا بھائی، نام تو بدلا جائے گا نا. سیدنا اپنے ایمان سے بتاؤ، سنی ہو یا شیعہ مانو گے؟ جڑے چپ ہو، مشورہ کرنا ہو، مولوی صاحب سے پوچھنا ہو، نہیں مانو گے. کیوں نہیں مانو گے؟ سارے کہو گے کہ یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، کل تک بت پوچھتا رہا ہے آج سید بن گیا ہے. یا علی مشکل، میرا مولا ہی نے جگہ، کل تک بت پوچھتا رہا ہے آج سید بن گیا ہے. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، جب دلی کا ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہ بن سکتا ہو تو مکے مدینے کے ہندو کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن؟ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. اسے شوق پیدا ہوا کہ لوگ مجھے بھی جبنا رسول اللہ کہیں، لیکن دل میں تھا چور، سارے مان بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا جب تک امام تسلیم نہ کرے. اب اس نے زندان سے امام کو بلوایا، ظاہری طور پر منافقت کر کے ابا خلعت پہنا کے مولا تشریف لائی. کہ مولا مجھے لوگ جبنا رسول اللہ کہہ کے سلام کر لیا کریں. قبلہ سامنے دیناروں پہ بکنے والا ملا نہیں تھا، حجت خدا تھی. فرمایا ایک سوال کا جواب دے دے پھر کہلوا لیا کر. اور حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو سوال کا جواب دے تو پھر کاؤنٹر کوسچن نہ ہو سکے. امام مکمل لا جواب کرتا ہے، پھر سوال کی گنجائش نہیں چھوڑتا. اور اب دیکھیے شان امامت، امام مناظرہ نہیں کرتا، امام حجت بیان کرتا. اب امام کا فکرہ سنیے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. اب دیکھیے مولا اس مکر کرنے والے کو کیسے پھنساتے ہیں. فرمایا یہ بتا اگر اسی دربار میں ابھی رسول آ جائیں، فضائل علی میں بولتی وہی زبان ہے جس کی آواز اللہ اور اہل بیت کو اچھی محسوس ہوتی ہو، جس کی آواز انہیں پیاری نہ لگتی ہو وہ بول کبھی نہیں سکتا ہے. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر،
کم ظرف کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا موذی نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. امام نے فرمایا کہ ابھی ابھی اگر تیرے دربار میں رسول اللہ آ جائے. اس نے کہا بسم اللہ آ جائے. فرمایا اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا جواب دے گا؟ کمال کرتے ہیں مولا. قبلہ ہم نے جب بن مانگے پہنچائی ہوں، مانگ لے تو انکار کر ہی نہیں سکتے. مولا ہماری نسلیں فخر کریں گی کہ ہماری بیٹی کا شوہر رسول ہے. امام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہے تیرے سوال کا جواب. اگر تو رسول کا بیٹا ہوتا، توجہ، اگر تو رسول کا بیٹا ہوتا تو پیغمبر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہی کیوں؟ پیغمبر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ میری بیٹی خود محمد کی بیٹی ہے.